أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے اور اہل علم نے بھی دی ہے، وہ اہل علم جو انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی شدت کے ساتھ طلب کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ ایک چیز کے ساتھ جو ہے وہ والہانہ محبت رکھتے ہیں اور اسے طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے دن رات شب و روز جو ہے وہ اپنے صرف کرتے ہیں۔ وہ چیز دنیا کا مال و دولت ہے۔ مال و دولت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ ہی اس کی طلب رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اسے حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی انسان کو مال حاصل ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان خوش ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ مال کم ہونا شروع ہو جائے، انسان کے چہرے پہ رونق جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پریشانی کے آثار انسان کے چہرے پہ دور سے جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ اسے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت۔ مال کے بڑھنے سے خوشی ملتی ہے اور مال کے کم ہونے سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے مال و دولت کو حقیقی کامیابی اور کامرانی قرار نہیں دیا۔ اس کو کوئی ایسی چیز قرار نہیں دیا جس کے اوپر فرحت اور خوشی کا اظہار کیا جا سکے۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، دنیا کی ایک ضرورت ہے، جس طرح دوسری نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، مال کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، لیکن یہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی حقیقی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے خطبات میں ذکر کیا تھا کہ مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فتنہ اور آزمائش قرار دیا، کہیں دنیا کا ساز و سامان قرار دیا، اور کہیں کفار کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی عذاب کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا کہ ہم کافروں کو مال دیتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا سکے اس مال کے ذریعے۔ دوسری چیز جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور دنیا کی اکثریت ایسی ہے کہ اس کو کامیابی کی ضامن نہیں سمجھتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا عمل سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو غریب لوگ، کمزور لوگ، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کا معاشرے میں کوئی وقار اور مقام نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ چیز ملنی چاہیے، انہی لوگوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ چیز علم ہے۔ علم کی ایک ایسی دولت ہے، خاص طور پہ وہ علم
جس کو کتاب و سنت کا علم کہا جاتا ہے، دین کا علم کہا جاتا ہے، شریعت کا علم کہا جاتا ہے، آسمانی وحی کا علم کہا جاتا ہے، دنیا کی اکثریت کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو لوگوں کی اکثریت، معاشرے کی اکثریت، ہمارے اپنے دوست و احباب کی اکثریت ہمیں ایسی نظر آئے گی کہ جو اس علم کو حقیقی کامیابی اور کامرانی ان کو نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی علم اچھی چیز ہے، لیکن دنیا کی دولت اور دنیا کا مقام اور دنیا کے معاملات وہ اس سے زیادہ کامیابی کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی دولت کو کامیابی کا ضامن قرار نہیں دیا، بلکہ اس علم کو جو ہے وہ کامیابی کا ضامن قرار دیا، اور اس علم کو اور علم والوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں کئی آیات دلالت کرتی ہے کہ علم والے اور علم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ یہی آیت سورۃ آل عمران کی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ علم والے لوگ جو ہے، اہل علم جو ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بابرکت نام کے ساتھ ملائکہ کا تذکرہ کیا اور اہل علم کا تذکرہ کیا، اور دنیا میں کسی دوسرے یا تیسرے انسان کا اس آیت کے اندر تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہی مقام اور یہی عظمت اور یہی شان و شوکت اہل علم کے لیے کافی ہے کہ اللہ کریم نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد علماء کی گواہی کو معتبر قرار دی۔ لوگوں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ اہل علم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات میں اپنے اور فرشتوں کے مقام و مرتبے کے بعد کائنات کا کوئی فرد نظر آیا ہے، سامنے آیا ہے، تو وہ علم والے نظر آئے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ لوگوں، میرے بعد اور میرے فرشتوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے دین کے جاننے والے ہیں، چاہے وہ نبیوں کی شکل میں ہو، ولیوں کی شکل میں ہو، علماء اور امت کے فقہا کی شکل میں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کیا علم والے اور غیر علم والے، جاہل، یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں پہ استفہام انکاری ہے۔ یقیناً یہ برابر نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کا علم والے لوگوں کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ علم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فوقیت دے رکھی ہے، اور جاہل لوگوں کا مقام اور مرتبہ ان سے بہت نیچے ہے۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جس قدر زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر اپنے پروردگار سے خشیت اور خوف اور ڈرنے والا جو ہے وہ، جس قدر علم جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا اسی قدر خشیت جو ہے وہ کم ہوگا۔ علم اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ جس قدر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی کہ میرا مالک ہے کون، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا دیتا ہے، اس کا کائنات میں کیا تصرف ہے، جیسے جیسے ان معلومات کا انسان کے پاس اضافہ ہوتا چلا جائے گا اسی قدر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا بن جائے۔ وہ انسان جو اللہ کی معرفت سے جاہل ہے اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ علم والے لوگوں کا مقام ہے۔ یہ تو آیات ہیں، قرآن مجید کے علاوہ احادیث کو دیکھا جائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمودات جو علم کی فوقیت اور علم کی عظمت کو واضح کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے سے بچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ اٹھ کر جو ہے پانی کا لوٹا یا پانی کا برتن اور وضو کے دوسرے لوازمات وہ آپ کے لیے حاضر کر دیتے ہیں. آپ نے یہ خدمت گزاری دیکھی تو آپ بڑے خوش ہوئے. والدین، علماء، بزرگ، صلحاء، انبیاء اپنے معتقدین کے لیے جب ان سے اچھے کام کو دیکھتے ہیں تو ان کو اچھی دعا دیتے ہیں. ہماری دعا ہوتی ہے اگر بیٹا والدین کی خدمت کرتا ہے تو دعا ملتی ہے، بیٹا اللہ تجھے زندگی دے، اللہ تجھے خوب مال دے، اللہ تیرے رزق میں برکت ڈال دے، تجھے بیٹے اور بیٹیوں سے نواز دے. عموماً یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے، اس کی خدمت سے خوش ہوئے تو آپ کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. یا اللہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا خدمت گزار ہے، بڑا عمدہ کام کرتا ہے. یا اللہ اس کو میں اس کا صلہ دیتا ہوں، اس کو دعا دیتا ہوں تو اس کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح بصیرت جو ہے وہ عطا کر. اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم جو ہے وہ عطا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. آپ بھی دعا دے سکتے تھے، جاؤ عبداللہ اللہ تجھے رزق دے، جاؤ تجھے بیٹے اور بیٹیاں دے، تیری کوئی 4 5 10 فیکٹریاں لگ جائیں. نہیں، یہ دعا نہیں دی. سب سے قیمتی اور سب سے عظیم الشان دعا دی، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور اس کو قرآن مجید کا مفسر اور حافظ اور معلم بنا دے. یہ دعا بتلاتی ہے کہ علم والوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقام ہے کسی دوسرے کا مقام نہیں ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے دنیا میں ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، پائلٹ بنا دیتے ہیں، سائنسدان بنا دیتے ہیں، دنیا کی مال و دولت اس کے حوالے کر دیتے ہیں. قطعاً نہیں. من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں صحیح سمجھ اور صحیح بصیرت جو ہے وہ عطا کر دی جائے. دنیا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، انگریز کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، عیسائی کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. لیکن دین کی سمجھ اور بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے اپنے چاہنے والوں کے، اپنے محبوبوں کے، اس کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا. یہ دین کا علم صرف اور صرف اللہ کے محبوبوں کو ملتا ہے، اللہ کے پیاروں کو ملتا ہے. اور وہ حدیث جو مشہور ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، اگر اسی حدیث کو ذکر کر دیا جائے تو وہ کافی ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی دین کے راستے پہ چل کر علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ کریم اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. وہ دنیا کے راستوں پہ نہیں چلتا بلکہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فرمایا طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس علم کی وجہ سے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جاتا ہے. اور اسی حدیث کے تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا، لوگو ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک تہجد گزار کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت امت کے ایک ادنا آدمی کے اوپر.
جیسے امت کا ایک کمزور ترین فرد نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک تہجد گزار جو ہے وہ کسی عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، دین کا علم جاننے والے کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت اور خیر کرتی ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی بر و بحر کی تمام مخلوقات ایک علم والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء وحتی النمل فی جعرها، چیونٹیاں اپنی سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور دعائے خیر کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، لوگوں اہل علم انبیاء کے وارث، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جو ہے وہ اپنے پیچھے کوئی مال و دولت درم و دینار کی جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتا۔ انما ورث العلم، وہ اپنے پیچھے علم کی جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے اس جائیداد کو لے لیا اس نے بہت بڑے نصیبے کو حاصل کر لیا، بہت عظیم دولت کو حاصل کر لیا، اور اتنی بڑی دولت کو حاصل کیا کہ اس طرح کی دولت دنیا جہان میں موجود ہی نہیں۔ یہ حدیث، اس کے ایک ایک کلمے کی میں وضاحت کروں تو وقت بہت بیت جائے، صرف عرض اتنا کرنا ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو دین کے علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والا۔ اس کا جو مقام ہے کائنات میں کسی دوسرے انسان کا ایسا کوئی مقام نہیں۔ آپ جانتے ہیں مقام اور مرتبہ، اگر جانوروں کو علم دے دیا جائے تو جانوروں کا مقام اور مرتبہ دوسرے جانوروں سے کہیں بڑھ جاتا، انسان تو انسان۔ قرآن مجید میں ہدہد کا تذکرہ آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑی بادشاہت کے مالک ہیں، تمام جن، انس، حیوانات اور جانور ان کے زیر تسلط ہیں۔ اپنی محفل میں ہدہد کو غائب پایا، تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے، کہاں ہے، کیوں غائب ہے؟ وہ آ جائے میں اس کو شدید ترین عذاب سے دوچار کروں گا، یا پھر اپنا کوئی معقول بہانہ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گئے، آ کر کہنے لگا ٹھہریے میری بات سنیے، انی احطت بما لم تحط، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو سلیمان بادشاہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، دنیا کا بہت عظیم بادشاہ ہے، لیکن میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی علم نہیں۔ میں ملکہ سبا کی خبر لے کر آیا ہوں، وہ لوگ جو ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑا محل ہے۔ قرآن مجید نے ایک ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہے اس کا تذکرہ کیا، کس وجہ سے؟ اس کے پاس وہ علم موجود تھا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود نہیں۔ تمام جانوروں سے اور انسانوں سے عظیم مقام دے دیا، لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ہدہد پرندے کا نام لے کر اس کا قرآن مجید میں صرف اس وجہ سے تذکرہ کیا کہ اس کے پاس ایک عظیم خبر تھی، ایک علم تھا، ایک معلومات تھی، جس کی بنا پر اللہ کریم نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا۔ ایک جانور جسے ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، گھروں میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان جو ہے انگریز کی نکالی کرتے ہوئے جانور جو ہے وہ پرورش کرتا ہے تو اسے صرف یہی جانور ملتا ہے پرورش کرنے کے لیے، پیار اور محبت کرنے کے لیے، جس کے بارے میں شریعت نے کہا جس گھر میں کتا موجود ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آج آؤں گا، آپ سارا دن انتظار کرتے رہے، جبریل نہیں آئے۔ کہا جبریل کبھی وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے، کیا ماجرا ہے، کیوں لیٹ ہو گئے، آج کیوں نہیں آئے؟ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھا جبریل تم نے وعدہ کیا تھا آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا موجود ہے، جس گھر میں کتا موجود ہو جبریل وہاں پہ نہیں آتا ہے۔ آپ نے تلاش کیا تو چارپائی کے نیچے دیکھا ایک پلہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے،
اسے باہر نکال. فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس آدمی کے نامہ اعمال سے ایک کی رات اجر اور ثواب جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے. کی رات کتنا ہے اللہ عالم. بعض تراجم میں ذکر ہے کہ کی رات ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، چھوٹا سا وزن ہے، اور بعض روایات میں آپ نے ذکر کیا کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کی رات کیا ہے جو انسان کے نامہ اعمال سے کم کر دیا جاتا ہے. فرمایا یہ ایسا جانور ہے جس کے گھر میں رکھنے سے انسان کے نامہ اعمال میں مسلسل کمی ہوتی چلی جاتی. اس لیے کتے کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہی جانور ہماری شریعت کہتی ہے اگر اسے تعلیم دے دی جائے، اسے سکھلا دیا جائے، اسے شکاری بنا دیا جائے، فرمایا نہ صرف اسے گھر میں رکھنا جائز ہے بلکہ اس کا شکار کیا ہوا جانور انسان کے لیے کھانا جائز. یہ تعلیم کا فائدہ. علم کسی کو بھی دے دیا جائے وہ چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں سے نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل کر لیتی. لیکن یاد رکھیے جو اصل علم کی فضیلت ہے وہ علم کتاب و سنت کا علم، وہ وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، قال اللہ و قال الرسول کا علم ہے. یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آج کتنی دنیا ہے جو علم فرض سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرتی ہے، اپنے بچوں کو علم دلاتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر سیکھنا فرض. دنیا کا علم علم نہیں ہے. ریاضیات کا، معاشیات کا، سیاسیات کا، بیالوجی کا، کیمسٹری کا، فزکس کا، یہ تمام علوم دنیا کی زبان میں تو علوم کہلاتے ہیں، حقیقت میں یہ فنون ہے، یہ فن ہے. پیسہ کمانے کے، دولت کمانے کے، دنیا میں جینے کے یہ فنون ہے، یہ علم نہیں ہے. علم جو ہے یہ کتاب و سنت کے علم کو علم کہا جاتا. وہ دنیا کی ضرورت کے لیے ضرور حاصل کریں لیکن اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ وہی علم ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم میں کوہ صفا کے دامن میں رکھی. دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ریاضیات نہیں پڑھائی، سیاسیات نہیں پڑھائی، معاشیات نہیں پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا درس دیا اور حدیث کا درس دیا. دار ارقم سے یہ سلسلہ چلا، مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں بیک سائڈ پہ ایک چبوترا صفہ، وہاں پہ آپ نے اسلامی یونیورسٹی کی داغ ڈیل رکھی اور دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم الشان یونیورسٹی کا انعقاد ہوا. اور وہاں پہ آپ نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی، اور وہ تعلیم سیاسیات کی نہیں تھی، بیالوجی کی نہیں تھی، فزکس کی نہیں تھی، کیمسٹری کی نہیں تھی. اگر وہ تعلیم تھی تو کتاب و سنت کی تعلیم. اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا، دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں یہ دینی مدارس جو ہے وہ قائم ہوئے جن کے اندر یہ قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ ہنوز جاری ہے. اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا اور جس کا مقام اور مرتبہ واضح کیا. لیکن افسوس آج کا دنیا دار طبقہ، دنیا سے وابستگی اختیار کرنے والا انسان، دین سے جاہل، اس کی نظر میں دینی مدارس کا کوئی مقام نہیں ہے، دینی طلبہ کا کوئی مقام نہیں ہے، دین حاصل کرنے والے اور کروانے والے لوگوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں ان مدارس میں کیا دیا جاتا ہے سوائے ایک مولوی بنانے کے، ایک امام مسجد بنانے کے، بس ایک خطیب بنا دیا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی سوال ان کا ہے تو ہمارا بھی سوال ہے، یہ دنیا کی یونیورسٹی اور کالجز یہ کیا بناتے ہیں؟
دنیا کی یونیورسٹیاں آپ چلے جائیے، GC یونیورسٹی ہے، زری یونیورسٹی ہے اور لاہور کی یونیورسٹی ہے، دوسری تمام پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ فحاشی اور عریانی پڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ انسانوں کو دیوس بنایا جاتا ہے۔ کالج کا ماحول تو دیکھیے، شریف آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے، شریف عورت جو ہے وہاں پہ گزر نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں جو بے حیائی اور فحاشی کا کام ہوتا ہے وہ کالجز اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ نشہ کے مریض کالجز اور یونیورسٹی کی دیواروں کے سائے تلے بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بڑے وہ سیاستدان بنتے ہیں، جاگیردار بنتے ہیں، جتنے بھی بڑے بنتے ہیں، ان کا دنیا میں کیا کریکٹر ہے، کیا کردار ہے؟ سوائے لوگوں کے لوٹنے کے، لوگوں کی جائیدادوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے، اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ اس تعلیم کے ذریعے سے کہاں پہ لوگوں کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے؟ دنیا کی تعلیم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کوئی سیاستدان لے لیجیے، ان میں سے کوئی مولوی نہیں ہے سوائے مولانا فضل الرحمان کے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ صدر بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے وزیر اعظم بنے، جتنے صدر بنے، سب نے باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ رکھا ہے، اور سب کے اوپر کیسز ہیں۔ اس نے اربوں کھائے ہیں، اس نے خربوں کھائے، اس نے کروڑوں کھائے ہیں، اس نے فلاں جگہ پہ گھپلا کیا، اس نے فلاں جگہ پہ گھپلا کیا۔ کوئی سیاستدان ایسا نکالیے جس کے اوپر کوئی کلیم نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی داغ نہ ہو، جس کی سیاست جو ہے وہ شرافت سے بھرپور ہو اور اس کے اندر انسانیت کی کوئی جھلک نظر آتی ہو۔ اگر انسان بننے کا درس دیا جاتا ہے تو انہی مدارس میں دیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں ان مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ ان مدارس میں سب سے پہلی بنیادی چیز قرآن مجید کا حافظ بنایا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، لوگوں قرآن پڑھو، اس کو یاد کرو، اس کو حافظ بن جاؤ۔ حافظ بننے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو عقیدہ سکھلایا جاتا ہے۔ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہارا ایک رب ہے، مال تمہارا رب نہیں ہے، امریکہ تمہارا رب نہیں ہے، یہودی تمہارے رب نہیں ہے، اللہ تمہارا پروردگار۔ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا مشکل کشا مانو، اپنا حاجت روا مانو۔ عقیدے کے بعد عبادات سکھلائی جاتی ہیں۔ لوگوں نماز کیسے پڑھنی، آؤ ہم آپ کو نماز بتائیں۔ لوگوں کلمہ کیسے پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کیسے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، آئیے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں، آپ نے خاندانی زندگی کیسے گزارنی، شوہر کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے ایک فرد کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، حسن سلوک کیا ہوتا ہے، سچائی، امانت اور دیانت کیا ہوتی ہے، صادق اور امین کون ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ وراثت کے مسئلے مدارس میں بتلائے جاتے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسئلے مدارس میں بتلائے جاتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینے والا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، آپ کا نکاح پڑھانے والا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، آپ کا جنازہ پڑھانے والا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے۔ جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرنے والا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے۔ آپ کو جہاں بانی کا راز سکھلایا جاتا ہے تو ان مدرسوں کے ذریعے سے سکھلایا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ بادیہ نشین، یہ درویش لوگ، یہ مدرسے والے، ان کو رہنے دیجیے اسی طرح۔ اگر تم نے یہ مکتب ختم کر دیے، یہ مدارس ختم کر دیے تو مسلمانوں کا تاریخ میں سے، دنیا میں سے نام و نشان مٹ جائے۔ اقبال نے کہا تھا، میں اندلس کا سارا علاقہ دیکھا، 800 سال مسلمانوں نے خلافت کی ہے، حکومت کی ہے وہاں پہ، لیکن آج سوائے قرطبہ کے اور غرناطہ کے کھنڈرات کے وہاں پہ مسلمانوں کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا میں اسلام کی بقا ہے،
मुसलमानों की बका है तो इन मदारस की वजह से, इस्लाम का नाम है तो मदारस की वजह से है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है तो मदारस की वजह से लिया जाता है। हमारी सियासत में, हमारी माशियात में, हमारी दुनिया की जिंदगी में कहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, कहां कुरान का नाम लिया जाता है, कहां आयतुल कुर्सी का नाम कहां लिया जाता है? लोगों को तो फातिहा नहीं आता, लोगों को तो सूरत इखलास नहीं आती, लोगों को कलमा पढ़ना नहीं आता। उन लोगों ने कौम को काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम क्या देनी है? ये दीनी मदारस इस्लाम के मजबूत और महफूज किले हैं। यहीं पे दुनिया की जिंदगी के जीने का राज असल में यहीं पे बतलाया जाता है। इसीलिए आपने कहा था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। लोगों, दीन का सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है, और वो दीन यही दीन है, किताब और सुन्नत का, कुरान और हदीस का, काल अल्लाह और काल रसूल का। ये इल्म सीखना जो है वो हमारे ऊपर फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोगों, इस दीन को सपोर्ट करें, इन मदारस को सपोर्ट करें, इन बच्चों को सपोर्ट करें, इनको पढ़ाने वालों को सपोर्ट करें, इनको जिस चीज की जरूरत है वो चीज फराहम करें। दुनिया की कोई तंजीम ऐसी नहीं है, दुनिया का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनको सपोर्ट करता, गवर्नमेंट का कोई बजट ऐसा नहीं है जो इन लोगों को सपोर्ट करता हो। अल्लाह की तौफीक के बाद इनफिरादी लोगों के मुआशरे में फर्द ऐसे हैं जो इन मदारस को सपोर्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इनके शाना बशाना खड़े हो जाइए। आज हमारा तालीमी साल पीछा खत्म हो चुका और अगला साल आगाज हो रहा है। मदारस में तालीमी दीनी तालीम का सिलसिला शुरू हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, सबको ना पढ़ाइए। अगर पढ़ाएं तो ज़हे नसीब, इससे बड़ी कोई सआदत नहीं हो सकती। तमाम बच्चों को दीन पढ़ाएं, लेकिन इतना नहीं कर सकते तो इतना तो कीजिए। 5-6 बच्चों में से एक बच्चा अपने दीन के नाम पे वक्फ कर दे, इसको मैंने दीन पढ़ाना। ये ना समझते हुए कि मैंने इमाम मस्जिद बनाना है, मैंने इसको मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनाना है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं, मैंने नबियों का वारिस बनाना है। जब भी कभी जरूरत पेश होती है इंजीनियर को, डॉक्टर को, प्रोफेसर को, वजीर आजम को, सदर को, तलाक का मसला होता है तो मौलवी के पास आता है, निकाह का मसला होता है तो मौलवी के पास आता है, विरासत का मसला होता है तो मौलवी के पास आता है, जायदाद का तनाज़ो पड़ता है तो हमारे पास आता है, कारोबार का तनाज़ा होता है तो हमारे पास आता है। ये रहनुमाई करने वाला इंसान तैयार करना है। अपने बच्चों को ये रहनुमाई देने वाला बनाने के लिए एक बच्चा दीन के नाम पे वक्फ, और अगर किसी से ये नहीं हो सकता तो इन बच्चों को सपोर्ट करे। एक बच्चे का कम से कम साल का खर्चा बर्दाश्त, कि इस बच्चे की जिंदगी पे, तालीम पे जितना खर्च आता है मैं देने के लिए तैयार। और मदारस के अंदर जो इंतजामिया है, उसकी जो तामीर और तरक्की है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, या गवर्नमेंट की सतह पे या मुआशरे की सतह पे जहां कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मसाइल है, मुश्किलात हैं, उनको हल करने में अपना किरदार अदा करने के लिए इनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसलिए कि ये काम करने वाले सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर और सवाब में बराबर के बराबर शरीक हो, पढ़ने वाला भी, पढ़ाने वाला भी, और उनको सपोर्ट देने वाला भी, उनकी जरूरियात को पूरा करने वाला भी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सब बराबर के बराबर हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन मदारस की हिफाजत की जाए, इनको सपोर्ट की जाए और इनके शाना बशाना खड़े हुआ जाए, और इनको जिस चीज की जरूरत है वो फराहम की जाए। हर बंदा ये ख्वाहिश रखे, कोशिश करे, मैं अपने बेटे को दीन का आलिम बनाना चाहता, मेरा बेटा भी दुनिया की रहबरी करे, रहनुमाई करे। हमने सदर नहीं बनाना, वजीर आजम नहीं बनाना, गवर्नर नहीं बनाना अपने बेटे को बनाना तो दीन का आलिम बनाना, जिसके पास सदर भी आए, जिसके पास चीफ आर्मी स्टाफ भी आए, जिसके पास वक्त का गवर्नर भी आए। हजरत मुझे ये मसला बतलाई, हजरत मैं इस चीज के बारे में जाहिल हूं, मुझे मालूम नहीं, मुझे बतलाइए मैंने क्या करना है। ये रहनुमाई देने वाला बंदा जो है वो तैयार कीजिए। इसलिए जरूरत है कि हम इन मदारस की ताईद करें, सपोर्ट करें, इनकी हिफाजत करें, और इनके शाना बशाना जो है वो खड़े हो जाए। आज मुआशरे में दुनियादार तबका जो है इन मदारिस को
گرانے کی اور منہدم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے فضل سے پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر ہمارا شمار بھی ان کی حفاظت کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ساتھ ہمیں صحیح وابستگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔